حبیب اللہ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی ذکر شہادت نامہ الحمدللہ جامع مسجد مصطفیٰ میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہمارے درمیان موجود ہوں گے استاد العلماء حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ، جو حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے خطاب فرمائیں گے۔ اب اس بابرکت محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا جاتا ہے۔ میں ملتمس ہوں مسجد حاضہ کے مؤذن جناب مولانا محمد نصرت عباس قادری صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن مجید فرما کر اس بابرکت محفل کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین وطور سینین وهذا البلد الأمین والتین والزیتون وطور سینین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے اس بابرکت محفل کا آغاز فرما رہے تھے مسجد حاضہ کے مؤذن جناب مولانا محمد نصرت عباس قادری صاحب۔ ایک مرتبہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں، اور وہ جو حضرات جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں اور مسجد کے ارد گرد موجود ہیں وہ جلد از جلد جامع مسجد میں تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی لمحات میں مفتی صاحب تشریف لے آئیں گے اور ان کا پر نور خطاب شروع ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، زر جھڑ
کر تیرے پیزاروں کے سر جھڑ کر تیرے پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے سر جھڑ کر تیری پیزاروں کے جان و دل تیرے قدموں پر وارے جان و دل تیرے قدموں پر وارے کیا نصیبیں ہیں تیرے ان یاروں کے کیا نصیبیں ہیں تیرے ان یاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے صدق و عدل و کرم و ہمت ہیں صدق و عدل و کرم و ہمت ہیں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے بیرے تسلیم علی میدان میں بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے ہیں میری سرکاروں کے بول بالے ہیں میری سرکاروں کے ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں ان کے علی علی ہر دم علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا اہل وفا کے دل کا سہارا علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی علی صدیق کا دل بر حیدر حیدر فاروق کا دل بر حیدر حیدر عثمان کا پیارا حیدر حیدر ہم سب کا دلارا حیدر حیدر علی علی ہر دم علی 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 ہر دم علی علی رحمت نے پالیا اسے رحمت نے پالیا اسے آغوش نور میں رحمت نے لے لیا اسے آغوش نور میں میں نے کبھی جو رو کے میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی علی اور کیوں نہ ہو ہر دم علی علی کہ سیدنا صدیق اکبر جب حضرت علی کو دیکھتے ہیں تو جم کر دیکھتے ہیں ایک تو دیکھنا ہوتا ہے نا دیکھا اور نظریں ہٹا لی تو آپ دیکھ رہے ہیں اور جم کر دیکھ رہے ہیں کسی نے پوچھا
امیر المومنین اتنی جم کر کیوں دیکھ رہے ہیں حضرت علی کو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ علی کو دیکھنا، علی سے محبت کرنا ایسا ہے کہ جیسے مجھ کو دیکھا۔ علی سے جو محبت کرے گا، جو محبت کی نظر سے دیکھا، وہ جنت میں جائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں حجر اسود میں تجھے کبھی نہیں چومتا اگر میرے سرکار نے تجھے نہیں چوما ہوتا۔ مولا کائنات برابر میں کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق، میں نے سرکار سے سنا ہے یہ حجر اسود کو جو بوسہ دے گا جنت میں، یہ حجر اسود اسے پہچان بھی لے گا اور گواہی بھی دے گا۔ یہ حجر اسود بوسہ بھی اس کو پہچانے گا بھی اور گواہی دے گا کہ اس نے کس نیت کے ساتھ مجھے چوما تھا۔ تو حضرت عمر فاروق فوراً بول پڑے، یا اللہ کبھی ایسا وقت مجھ پر نہ لائے کہ میں پریشان ہوں اور حضرت علی میرے ساتھ نہ ہوں۔ علی علی ہر دم علی 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 ہر دم علی علی، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی 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 ہر دم 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 علی علی، کیف سا ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی علی، صدیق کا دل بر حیدر حیدر، فاروق کا دل بر حیدر حیدر، عثمان کا پیارا حیدر حیدر، اور ہم سب کا پیارا حیدر حیدر، علی علی ہر دم علی 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 ہر دم علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور، ہم ہیں علی کے اور، ہمارا علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی علی
وفا کے دل کا سہارا علی 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 ہر دم 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 علی علی۔ مفتی صاحب تشریف لاہی جانا چاہتے ہیں اور آج روڈوں پر رش بھی پہنچ چکے ہیں۔ کچھ لمحات میں انشاءاللہ آپ کے نظروں کے سامنے ممبر پر جلوہ گر ہوں گے۔ یہ مولا کائنات کی شان میں منقبت پڑی اب اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 4 شعر، جس میں چاروں یاروں کا ذکر بھی ہے اور مولا کائنات کا بھی ذکر ہے۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جس کے مولا حضور سے کہ ہیں علی مولا ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں۔ یہ خود شہید ہیں بیٹے نواز پوتے شہید علی کی شان یا گانا حضور جانتے ہیں۔ علی کی شان یا گانا حضور جانتے ہیں۔ اشعار کی روشنی میں دعوت خطاب دوں گا استاد علماء حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد آصف مدنی دامر برکاتہم القدسیہ کو۔ اس سے قبل ایک مرتبہ پھر التماس گزار ہوں کہ وہ جلد از جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لا کر اور اس بابرکت محفل میں شریک ہو کر اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ شاہ مرداں شہر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ نعروں سے استقبال کیجئے اپنے مشفق و مہربان حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد آصف مدنی دامر برکاتہم القدسیہ کا، اس یقین کے ساتھ کہ جہاں ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان عظیم کہ اس بزرگ و برتر نے ہمیں ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا۔
اور اس ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ اگر ابتدا سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود عطا کیا، ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہمیں پیدا فرمایا۔ پھر اللہ نے کثیر مخلوق پیدا کی ہے جس میں جمادات بھی ہیں، پہاڑ، دریا، آسمان، اس طرح کی مخلوق کے جو اپنے ارادے سے کوئی عمل نہیں کر سکتی۔ پہاڑ کھڑا ہے تو ان کو جمادات کہتے ہیں۔ پھر ایک درجہ آگے اور مخلوق ہے جن کو نباتات کہتے ہیں کہ وہ ان کا جسم جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، تو وہ جمادات کے مقابلے میں ایک درجہ افضل مخلوق ہے۔ مزید اور آگے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر حیوانات کو پیدا فرمایا ہے، اور حیوانات میں جمادات اور نباتات کے مقابلے میں خصوصیات زیادہ ہیں کہ جسم بھی بڑھتا ہے اور اپنے ارادے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت بھی کرتے ہیں، تو افعال ارادیہ بھی ان کے اندر پائے جاتے ہیں اور ان کا جسم بھی بڑھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جمادات سے بھی بہتر اور نباتات سے بھی بہتر۔ پھر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق جسے ہم انسان کہتے ہیں پیدا فرمایا، جو جسم بھی اس کا نشو و نما پاتا ہے، اس اعتبار سے جمادات سے بہتر، اور وہ اپنے ارادے سے جو چاہے کرتا ہے، افعال ارادیہ کو اختیار کرتا ہے، اس اعتبار سے وہ نباتات سے افضل ہے۔ اور مزید اس میں اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور کا نور رکھ دیا، اس وجہ سے وہ فقط حیوانیت کا مجموعہ نہیں ہے کہ نفس ہی نفس ہو کہ دل میں جو چاہے وہ کرے، یہ حیوان کی صفت ہے، تو اس صفت کی وجہ سے وہ حیوانات سے یعنی جانوروں سے افضل ہوا۔ یہی وہ جوہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں رکھا، اور اس جوہر عقل و شعور کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوق سے اشرف کہلایا، افضل کہلایا، اور ہم کہتے ہیں اشرف المخلوقات۔ مخلوق کا مطلب پیدا کی ہوئی چیز، اور مخلوق کی جمع ہے مخلوقات، تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اس اعتبار سے تو ہر شے اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے کمال کو ظاہر کر رہی ہے۔ ہر شے، فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر شے میں ایک نشانی ہے جو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اس کا خالق واحد ہے اور یکتا ہے۔ تو ہر شے اللہ کے وجود پر دلیل ہے، لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے دوسروں کے مقابلے میں اشرف کر دیا۔ تو پیدا تو ہر ایک چیز کو اللہ نے کیا، پھر انسان کس طرح سے افضل ہوا؟ تو جس میں جتنی صلاحیت زیادہ ہے اس صلاحیت کی بنیاد پر وہ افضل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جمادات سے نباتات افضل، نباتات سے حیوانات افضل، اور حیوان سے انسان اس اعتبار سے افضل ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے عقل کا نور رکھ دیا، جس کی بنیاد پر وہ خالق کی پہچان حاصل کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر انسان کو غور کرنے کا، تدبر کرنے کا، سوچنے کا، فکر کرنے کا پیغام دیا اور دعوت فکر دی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و تدبر نہیں کرتے؟ تو غور و تدبر اور تفکر کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنے اور اس کی وحدانیت کا قائل ہونے کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ایسی شے اللہ نے رکھ دی جو خالق کی پہچان کرواتی ہے۔ اس خالق کی پہچان کرنے والے جوہر کی وجہ سے وہ دیگر تمام مخلوق سے افضل قرار پائے۔ دوسرا، اس کے اندر ایک نفس رکھ دیا جو حیوان میں بھی ہوتا ہے، نفسانی خواہشات، اور اس میں روحانیت بھی رکھ دی، عقل و شعور بھی اس کو دے دیا۔ اب ایک مخلوق تو ایسی ہے کہ جو نفس ہی پر مشتمل ہے کہ جس طرف نفس لے جاتا ہے اسی طرف، جیسے جانور ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جو جی میں آیا سو کیا،
تو اگر کوئی انسان یہ کر رہا ہے تو اس کی زندگی تو پھر جانوروں والی زندگی ہے کہ جو جی میں آیا وہ کیا. اور ایک مخلوق ایسی ہے کہ اس میں نورانیت ہی نورانیت رکھ دی ہے، وہ فرشتے ہیں. ان کی شان اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ یفعلون ما یؤمرون، کہ وہ وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. تو فرشتے اللہ کے حکم سے سرے منہ انحراف نہیں کرتے، اس لیے کہ ان میں نورانیت ہی نورانیت ہے. وہ چیز ہے ہی نہیں کہ انہیں کوئی غفلت کی طرف یا کسی گناہ کی طرف لے جائے، وہ معصوم ہوتے ہیں. لیکن انسان میں دونوں چیز اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی، اس میں حیوانیت بھی رکھ دی اور اس میں نورانیت بھی رکھ دی. اب جو نورانیت کا پہلو ہے اسے خیر کی دعوت دیتا ہے، خیر کی طرف بلاتا ہے، اور جو حیوانیت کا پہلو ہے وہ اسے شر کی طرف بلاتا ہے، جس میں نفس بھی ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے. تو آپ غور فرمائیے کہ جب ایک مخلوق کو حیوانیت ہی کی طرز پہ بنایا کہ اس میں حیوانیت کے سوا کچھ رکھا نہیں، تو وہ وہی کرتا ہے جو اس میں رکھا گیا ہے، یعنی جو جی میں آئے وہ کرے. تو جو بلٹ ان سچویشن تھی، جو کوالٹی تھی، اسی کے اعتبار سے اس نے عمل کیا. اور فرشتوں میں بھی نورانیت ہی نورانیت رکھ دی، تو ان میں بھلائی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. جو رکھا گیا تھا قدرتی طور پر، اس کے علاوہ وہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. لیکن انسان میں دونوں چیزیں رکھ دی، تو اب جنگ چل رہی ہے انسان کے اندر. ایک طاقت اس کو بھلائی کی طرف دعوت دیتی ہے، اور دوسری طاقت جو ہے یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس ان الشیطان من الانسان یجری مجری الدم، کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا. اور یہ شیطان اور انسانوں میں سے جو شیطانی خصلتیں رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ انسان کو کہ دلوں میں وسوسہ ڈال کر اس کو برائی کی طرف بلاتے. تو ظاہر ہے کہ جب یہ دونوں قوتیں جمع ہو گئیں تو پھر اسے لڑائی کرنی پڑتی ہے. اور لڑنے کے بعد اگر وہ نورانیت کی طرف مائل ہو جائے اور نورانیت غالب ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ اس لڑائی کی وجہ سے فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا، کیونکہ فرشتوں میں فقط نورانیت رکھی تھی، اس وجہ سے کوئی خرابی نہیں پائی جاتی. تو ان کو جیسا بنایا ہے وہ ویسا ہی کر رہے ہیں. اور اللہ نے ان کی شان کو بلند کیا ہے، تو ان کی عظمت ہر ایک دل میں ہونی چاہیے. فرشتوں کی ادنا گستاخی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گی. اور حیوانیت جس میں رکھی ہے، تو حیوانیت ہی رکھی ہے، تو وہ کرے گا کیا؟ وہ وہی کرے گا جو حیوانیت اس سے تقاضا کرے گی. تو جب انسان اپنے اندر موجود ان دونوں صفات کے درمیان جو کشمکش چل رہی ہوتی ہے کہ ایک طاقت اسے اس طرف کھینچتی ہے، دوسری طاقت اسے دوسری طرف کھینچتی ہے، اور اس میں وہ برائی کی طاقت پر غالب آ کر شیطان سے جنگ کر کر اور اپنے نفس پر قابو پا کر اسے اللہ کا مطیع و فرما بردار جب بنا لیتا ہے، تو فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو تو بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کا پیغام لوگوں میں عام کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں. وہ لفظوں کی شکل میں اللہ کی وحی جو ان پر آتی ہے لفظوں کی شکل میں بھی پہنچاتے ہیں، اور اپنے طرز عمل سے ایک رول ماڈل کی حیثیت کے طور پر اس کا پریکٹیکل کر کے بھی ہمیں دکھاتے ہیں. تو ان میں تو خطا کا کوئی امکان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر نبی خطا کرے تو پھر اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو اگر نبی گناہ کرتا ہو تو پھر کیا اللہ تعالیٰ اسے رول ماڈل کی طرح پیش فرمائے گا کہ آنکھیں بند کر کے اتباع کرو؟ اتباع کا مطلب ہوتا ہے، اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے قول کی پیروی کرنا. بات سنی اور اس کی بات کے مطابق عمل کیا، اس کو کہتے ہیں اطاعت. لہٰذا یہ اطاعت کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے قول کو مانو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلو، اس کے مطابق عمل پیرا ہو جاؤ. اطیعوا الرسول کا مطلب کیا؟ کہ نبی کے قول کو سنو اور اس کے مطابق اس پر عمل کرو.
لیکن اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی ہے۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے دیکھتے جاؤ اور نقل کرتے جاؤ، تو اللہ کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس لیے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہارا یہ دعویٰ اس وقت تک پائے تکمیل کو اور پائے ثبوت کو پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک تم میری نقلیں نہ اتارنے لگ جاؤ، محبت کے ساتھ میری اتباع کرنے نہ لگ جاؤ۔ فاتبعونی، اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہاری محبت کا دعویٰ سچا ثابت ہو جائے گا۔ تو وقت دعوے سے کام نہیں چلے گا، میری اتباع سے کام چلے گا۔ تو نبی وہ ذات ہوتی ہے جو اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، اور وہ نبی ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے، ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ تو بتائیے کہ جس کو بہترین عملی نمونہ قرار دیا اس میں کوئی خطا پائی جائے تو کیا اللہ ہمیں گناہ کی بھی دعوت دے رہا ہے اور نیکی کی بھی دعوت دے رہا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا نبی اللہ کے کرم سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے اس کے سامنے گناہوں کی گندگی بالکل ایسے واضح اور آشکار ہوتی ہے جیسے ہمارے سامنے یہ باہر پڑا ہوا گٹر کا پانی ہے۔ بتائیے ہم اور آپ گٹر کے پانی میں پاؤں رکھ سکتے ہیں؟ کوئی رکھتا ہے؟ کیوں؟ اسے اس کی گندگی کا احساس ہے، بالکل واضح اور آشکار ہے، وہ اس میں پیر نہیں رکھتا۔ تو گناہوں کی گندگی انبیاء کے سامنے بالکل اسی طرح سے واضح اور آشکار ہوتی ہے، تو پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس گندگی میں کوئی پاؤں رکھ دے؟ تو انبیاء کی زندگی اتنی صاف اور ستھری ہوتی ہے۔ اب جو نبی سے وابستہ ہو وہ صاحب ایمان ہو جاتا، جو نبی پر ایمان لائے، جو نبی کو مان لے، تو نبی اس ایمان کی وجہ سے اس بندے کو اللہ سے ملا دے۔ آج ہم جس مبارک ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ خلیفہ راشدین میں سے چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں، جن کا مقام و مرتبہ انتہائی بلند و بالا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کی صحبت کی وجہ سے ایک شخص صحابی بنتا۔ اور صحابہ کی عمومی فضیلت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا صحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ۔ اس کا مطلب صحابی کو ایسی سند رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے حاصل ہے کہ بس آنکھیں بند کر کے پیچھے اس کے چل جاؤ، میرا صحابی جو عمل کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھ سے دیکھ کر ہی کر رہا ہے۔ تو اس کے عمل میں اگر تمہیں میرا عمل اور میرا کردار دیکھنا ہے تو میرے صحابہ کے عمل اور کردار کو دیکھ لو، میرے صحابہ کے اندر میری سنتیں تمہیں ہر مقام پر دکھائی دیں۔ تو یہ سند اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے صحابہ کرام کو عطا فرمائے۔ اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی وہ شخص ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا آپ کی صحبت پائی۔ اب کوئی نابینا ہے تو وہ دیکھے گا تو نہیں نا، تو وہ صحبت پائی اس نے حضور کی، ایمان لایا اور پھر اسی ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ جو ایمان لایا تو پھر کیا کوئی صحابی جو ہے وہ کافر بھی ہو گیا تھا؟ ہاں، حضور کے وصال کے بعد اہل شام بہت سارے تھے، اسی طرح زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہو گئے، تو جب وہ انکار انہوں نے کر دیا اور وہ کفر میں چلے گئے تو ان کی شرف صحابیت ان کا ختم ہو گیا۔ اور پھر جب جنگ ہوئی تو بہت سارے مارے گئے، اور پھر جو ایمان لے آئے دوبارہ تو وہ پھر صحابی نہ رہے، ان کا شرف صحابیت جاتا رہا۔ تو اس لیے صحابی کی تعریف میں کہا جاتا ہے کہ وہ شخص کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا یا آپ کی صحبت اٹھائی اور اسی ایمان کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس قدر شرف صحابیت حاصل ہے اس کا پتہ اب چل جائے گا کہ اصل جو بلندی کا، جو اس سند کا مدار ہے وہ حضور کی صحبت ہے۔ کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی عمل انسان کو اتنا بلند و بالا نہیں کر دیتا ہے جتنا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو ایمان کی حالت میں دیکھنا کر دیتا۔
اب کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال چاہے کتنے ہی بلند پائے کا ہو، صحابی کے گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ کیوں فضیلت حاصل ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے حبیب کو دیکھا ہے، اللہ کے نبی کی صحبت اٹھائی ہے، اور اللہ کے نبی کی صحبت اٹھانا ایک ایسا عمل ہے کہ جو تمام انسانوں میں ان خاص لوگوں کو بزرگ و برتر کر دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں۔ ان کا نام علی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ان کی کنیت ابو الحسن ہے، اور ابو تراب بھی آپ کی کنیت ہے، اور یہ محبت بھرا نام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا۔ مٹی والے، جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے ابو ہریرہ فرمایا، آپ کا نام عبداللہ تھا۔ ابو ہریرہ بلیوں کے بہت شوقین تھے، بلیاں پالا کرتے تھے، تو اپنی آستین میں چھوٹی چھوٹی بلیاں رکھتے تھے۔ تو ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو ہاتھ میں لانے لگے تو بلی گر گئی، تو حضور نے مسکرا کر فرمایا ابو ہریرہ بلی والے۔ تو بس وہ اتنا نام پسند آ گیا کہ آپ لوگ ابو ہریرہ ہی کے نام سے آپ کو جانتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کوئی معاملہ ہوا، اس میں ناراضگی ہوئی گھر والوں سے، تو آپ مسجد میں تشریف فرما ہوئے، اور مسجد کے فرش پر آپ آرام فرماتے۔ جب حضور کو معلوم ہوا تو حضور تشریف لے گئے اور حضرت علی کو منایا، اور اس وقت آپ کے جسم اطہر پر، چونکہ آپ مٹی کے فرش پہ لیٹے ہوئے تھے، مٹی لگی ہوئی تھی، اس لیے حضور نے فرمایا ابو تراب، اے مٹی والے۔ تو آپ کو یہ کنیت، یہ لفظ اتنا پسند آیا سرکار کی بارگاہ سے عطا کیا ہوا کہ پھر آپ نے اسے کنیت کے طور پر اختیار کر لیا۔ تو آپ کا نام علی اور کنیت آپ کی ابو الحسن، کیونکہ آپ کے بڑے صاحبزادے کا نام حسن ہے اس اعتبار سے، اور ابو تراب، اور آپ کا لقب حیدر ہے، شیر، اور واقع نام کا شیر نہیں۔ بعض اوقات ہم لوگوں کو نام دیتے ہیں تو وہ خالی نام ہی دیتے ہیں، کسی کا نام شہنشاہ رکھ دیا، وہ بلڈنگ کا چوکیدار ہے، اب نام ہے شہنشاہ لیکن شہنشاہ والی کوئی بات اس میں نہیں ہے۔ کسی کا نام عارف رکھ دیا، او ہو عارف، اللہ کو پہچاننے والا، لیکن اللہ تعالیٰ کے عرفان کی کوئی جھلک اس میں نہیں ہے۔ وہ پنجابیوں میں کہتے ہیں نیڑے سے نہیں گزری، قریب سے اللہ کا عرفان جو ہے نہیں گزرا، لیکن اس کا نام عارف ہے۔ تو ہم نام رکھتے ہیں تو وہ اس نام کی حقیقت اس شخص میں نہیں پائی جاتی، ضروری نہیں کہ پائی جائے، لیکن اللہ کا حبیب کسی کو کوئی نام دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی نام دے، تو کمال اس لفظ کی حقیقت اس شخص میں پائی جائے گی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو جب مہاجرین کا ان المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ بے شک مہاجرین اور انصار اور وہ لوگ کہ جو حسن و خوبی کے ساتھ ان کی اتباع کریں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ کی رضا کی سند انہیں حاصل ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا مہاجر، اور مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت کرنے والا۔ تو بظاہر تو آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ مکہ چھوڑ کر مدینے ہجرت کرنے والا، لیکن اس کا وصفی معنی کو اگر دیکھ لیں تو سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف حقیقتاً متوجہ ہو جانے والا۔ تو اولین ہجرت کرنے والوں میں حضرت علی کا شمار ہوتا ہے۔ والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے، یہ وصفی نام ہے، سبقت لے جانے والے، سابق، آگے بڑھ جانے والے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھ جانے والا فرمائے، وہ حقیقتاً آگے بڑھ جانے والا معنی کمال درجے پر اس ذات میں موجود ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھ گیا، بھائی کس سے آگے بڑھ گیا؟ اللہ کو ماننے میں سب سے آگے بڑھ گیا، اللہ کے رسول کو ماننے میں سب سے آگے بڑھ گیا، اللہ کی اطاعت کرنے میں علی سب سے آگے بڑھ گیا، اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے علی سب سے آگے بڑھ گیا۔ والسابقون الاولون، اللہ نام دے رہا ہے، سبقت لے گیا، تو وہ سبقت لے جانے والا معنی بدرجائے اتم ان ذوات مقدسہ میں پایا گیا جن کو اللہ نے مہاجر فرمایا، جن کو اللہ نے انصار فرمایا۔ انصار کا مطلب مدد کرنے والا۔ کیسی مدد کی ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں سے یہ مکے سے لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں کہ کفار ہجرت کرنے نہیں دیتے تھے،
جب انہوں نے ہجرت کی ہے تو چھپ چھپا کر ہجرت کی، اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینے تشریف لے گئے صحابہ کرام، اور حضرت صہیب کو جانے نہیں دے رہے تھے، ان کو روکا تو حضرت صہیب نے ان کفار سے کہا کہ میرا مکے میں اتنا اتنا مال ہے، سب لے لو، مجھے ہجرت کرنے دو۔ اس ہجرت کی کتنی قدر و منزلت تھی، اللہ اور اس کے رسول کی اس حکم کی کہ چھوڑ دو سب کچھ اور میری طرف آ جاؤ، میرے رسول کی طرف ہجرت کر جاؤ، اس کی کتنی قدر و منزلت تھی کہ سارا مال، اپنی جائیدادیں، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ جب صہیب رضی اللہ عنہ مدینے میں داخل ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا صہیب تمہاری تجارت نفع بخش ہوئی۔ کیسے پتہ چل گیا حضور کو؟ کوئی واٹس ایپ تھا، کوئی فیس بک تھا، کیا تھا؟ وہ براہ راست اللہ سے تعلق تھا کہ اللہ کا رسول تو دلوں پہ نگاہ فرمائے تو دل کی بات کو جان لیتا۔ اترون قبلتی ہا ہونا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ جس طرف ہوتا ہے اسی طرف دیکھتا ہوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ واللہ خدا کی قسم، انی لا اراکم وراء ظہری، کہ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ ولا یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، اور مجھ پر نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے۔ رکوع ظاہری حالت جسم کی پوشیدہ نہیں، وہ تو سب کو نظر آ رہی ہے، تمہارے دل کی حالت بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اب کوئی ایسا ہے کائنات میں جو اپنے پیچھے سے بھی اسی طرح سے دیکھتا؟ سمت رکھی ہی نہیں ہے اللہ نے اپنے حبیب کے لیے، اس لیے کہ اس حبیب کو اس رب کریم کا دیدار کرنا ہے جو ہر جہت سے، ہر سمت سے پاک ہے۔ شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آقا تیری بینائی کی۔ 6 سمتیں ایک ہی طرف ہیں پیارے مصطفیٰ کے لیے، تو اس طرف جو ہجرت کر رہے ہیں تو حضور ان کو دیکھ کر کہتے ہیں صہیب تمہاری تجارت نفع بخش ہو، صہیب تمہاری تجارت نفع بخش۔ حضور نے 2 مرتبہ یہ فرمایا، تو سب کچھ چھوڑ کر بے سر و سامانی کے عالم میں مدینے میں آتے ہیں، اور حضور اب بھائی چارہ قائم فرما رہے ہیں، ایک انصار اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا رہے ہیں۔ تو یہ انصار کس نے نام رکھا؟ اللہ نے، مہاجرین والانصار۔ انصار کا معنی مدد کرنے والا۔ اب جس کو اللہ مدد کرنے والا قرار دے وہ مدد کرنے والا کیسا ہوگا؟ یہ مدد کرنے والا معنی ان ذوات قدسیہ میں کس درجے پر اللہ تعالیٰ نے بھر دیا ہوگا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کی وجہ سے۔ حضرت علی کو جتنی صحبت حاصل ہوئی ہے اتنی صحبت کسی کو حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ مدینے کے وہ افراد تھے کہ جو آئے حج کے موقع پر بیعت عقبہ اولا، عقبہ ثانیہ، عقبہ ثالثہ، اس میں تھوڑے تھوڑے آتے گئے اور ایمان لاتے گئے، اور پھر وہاں پر تبلیغ کرتے رہے، اور مدینے کے اندر اتنے لوگ مسلمان ہو گئے کہ اب حضور کا وہ انتظار کر رہے ہیں، ورنہ حضور تو یہی تھے، وہاں مسلمان کہاں سے آ گیا؟ جو طلع البدر علینا کی صدائیں وہاں گونج رہی ہیں اور حضور کا استقبال کرنے کے لیے جمائے، وہ مسلمان کہاں سے گئے؟ تو یہ مسلمان ایک بار زیارت کر کے حضور پر ایمان لا کر وہاں آباد ہوئے، اور حضور کے دین کا کام انہوں نے شروع کر دیا، حضور نے بھائی بنایا۔ عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کو ایک شخص کا بھائی بنایا، وہ لے گیا اپنے گھر پر، کہا یہ میرے 2 گھر ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند آتا ہے وہ تمہارا ہے۔ یہ ہے انصار، کیونکہ اللہ نے ان کو انصار فرمایا۔ تو پھر مدد کرنے کا جو معنی آپ تصور کر سکتے ہیں وہ ذات میں ضرور پایا جائے گا، کیونکہ اللہ نے اسے انصار کہا۔ اپنا پھر گھر دکھانے کے بعد ایک باغ دکھایا کہ میرے یہ 2 باغ ہیں، جس پر تم ہاتھ رکھو گے وہ تمہارا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے تمہیں میرا بھائی بنا دیا۔ بھائی آج بھی ہیں، لیکن جس طرح سے آپس میں دست و گریبان ہوتے ہیں وہ حال علیحدہ ہے، لیکن حضور نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی حضور کے وسیلے سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھائی چارہ قائم فرمایا، اور اس کے بعد جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص اس طرح کی آفر کر سکتا ہے، اپنے گھر پر لے کر گئے اور کہا میری یہ 2 بیویاں ہیں، جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دیتا ہوں، تم عدت کے بعد اس سے نکاح کر لو۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف بھی عبد الرحمن بن عوف تھے، انہوں نے کہا ایک کسی چیز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا،
اور کہا یہ تمہاری بیویاں میری بہنیں ہیں، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دو، میرے والد نے مجھے کاروبار کرنا سکھایا ہے، میں سب بنا لوں گا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر 8,000 دینار میں سے 4,000 حضور کے مانگنے پر دے دیے، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور 8,000 تھے، 4,000 گھر والوں کے لیے رکھے ہیں اور 4,000 آپ کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں، اللہ کو قرض دے رہا ہوں۔ تو حضور نے دعا فرمائی کہ جو تم نے اللہ کی بارگاہ میں دیا وہ بھی اللہ قبول کرے، اور جو گھر والوں کے لیے رکھا اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے۔ تو جو وصفی نام اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے بدرجہ اتم، وہ معنی اس ذات میں پایا جاتا ہے۔ اللہ نے جس کو مہاجر کہا وہ حقیقتاً ہر شے سے بیگانہ ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا ہو گیا، اور یہی منظر آپ کو غزوہ بدر میں ملے گا۔ اس طرف بیٹا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ادھر باپ ہے، ادھر باپ ہے ادھر بیٹا ہے، آپس میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا پھر اس کے نزدیک ہر رشتے سے اعلیٰ ترین رشتہ اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ قرار پایا، باقی ساری چیزیں ثانوی حیثیت اختیار کر لی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واقعتاً جو حیدر آپ کا لقب ہے وہ حیدر اللہ کے رسول کی طرف سے عطا کیا گیا لقب ہے، تو اللہ کا رسول جس کو شعر کہے حقیقتاً اس میں بہادری اعلیٰ درجے پر پائی جائے گی یا نہیں پائی جائے گی، اور اس کے جواہر جنگ کے میدان میں جا بجا نظر آتے ہیں، جہاں دیکھو حضرت علی آگے بڑھ کے مقابلہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور خیبر کے موقع پر تو کمال ہی کر دیا حضرت علی۔ تو بہرحال آپ کا لقب حیدر ہے، اور آپ کے اگر نسب پر غور کیا جائے تو آپ کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، اور ابو طالب نے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت مدد کی ہے، اور یہ ابو طالب ہی تھے کہ جن کی وجہ سے کفار مکہ کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ حملہ کر کے حضور کو کوئی نقصان پہنچا، کیونکہ قبائلی نظام تھا اور قبیلہ قریش کی ایک وجاہت تھی، اور آپس میں یہ قبیلے مکے میں مل جل کر رہتے تھے، جس کی وجہ سے باہر والے لوگوں پر ان کا ایک رعب قائم تھا۔ تو اگر یہ آپس ہی میں لڑنے لگ جائیں تو پھر تو باہر والوں پر بھی ان کا رعب ختم ہو جائے، اور وہ اس رسک کو لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لہٰذا ابو طالب جب تک حیات رہے تب تک ایک پروٹیکشن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوئی، لیکن جب آپ وفات پا گئے تو پھر کفار نے آپ کو معاذ اللہ قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا، اور پھر آپ طائف کی طرف بھی تشریف لے گئے اور وہاں بھی آپ کو تکلیفیں دی گئیں۔ تو ایک پروٹیکشن جو حاصل تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ حضرت ابو طالب کی وجہ سے حاصل تھی، اور یہ ساری زندگی رہی۔ جیسے ہی وصال ہوا تو وہ پروٹیکشن، وہ تحفظ ہٹ گیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مصائب اور آلام میں مزید اضافہ ہو گیا۔ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کی والدہ ہیں، اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت علی جو ہیں وہ نجیب الطرفین کہلاتے ہیں، اس اعتبار سے کہ حضرت ابو طالب کی شادی اپنے ہی قریشی خاندان میں ہوئی۔ قبیلہ قریش ایک قبیلہ ہے، اس میں کئی خاندان بستے ہیں، تو خاندان بنی ہاشم سے آپ کا تعلق تھا، بہت سارے خاندان مل کر ایک قبیلہ قریش، اسی طرح دوسرا قبیلہ اس میں بہت سارے خاندان، تو قبیلہ قریش اعلیٰ ترین، اور پھر اس میں بنی ہاشم خاندان بھی اعلیٰ ترین۔ تو حضرت ابو طالب بنی ہاشم سے ہیں، عبد المطلب کے بیٹے، حضور کے چچا ہیں، حضرت عبداللہ حضور کے والد گرامی کے بڑے بھائی ہیں، اور حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہیں وہ بھی کزنز ہیں، تو ان کا شجرہ نسب بھی وہی ہے، وہ باہر کی کوئی خاتون نہیں ہے، وہ بھی اسی خاندان بنی ہاشم سے ہیں، اپنی کزن ہی سے آپ نے نکاح فرمایا تھا، لہٰذا ماں کے اعتبار سے بھی حضرت علی کا شجرہ نسب اوپر جا کے حضور سے مل جاتا ہے، اور والد گرامی کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو دادا عبد المطلب تک پہنچتا ہے، اور حضور کے دادا بھی وہی ہیں اور حضرت علی کے دادا بھی وہی ہیں، اور عبد المطلب جو حضور کے دادا جان ہیں، حضور کے وصال کے بعد حضور کی پرورش آپ نے فرمائی، اور پھر آپ کا جب وصال ہوا تو حضرت ابو طالب کی پرورش میں حضور آئے، تو فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی والدہ ہیں انہوں نے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدائی ایام میں پرورش فرمائی، تو والدہ جو حضرت علی کی ہے وہی والدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ہے۔
اور جب آپ کا وصال ہوا مدینہ، آپ تشریف لے آئی تھی ہجرت کر کے اور آپ نے ایمان قبول کر لیا تھا، اور جب آپ کا وصال ہوا تو فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کو حضور علیہ السلام نے شرف عطا فرمایا کہ آپ اس قبر میں اترے اور لیٹے، اور آپ نے دعا فرمائے کہ یا اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما، اپنے حبیب کے وسیلے سے اور ان تمام انبیاء کے وسیلے سے جو مجھ سے پہلے ہو چکے ہیں۔ یہ شرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ بنت اسد کو عطا فرمایا، تو حضرت علی جس ماں کی اولاد ہیں ان کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند ہے کہ حضور کو پالنے کا اور حضور کی پرورش کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات کے وقت اپنی والدہ کا کیسا حق عطا فرمایا کہ آپ کی قبر کو اپنے وجود پاک سے شرف عطا فرمایا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت علی اسی بطن پاک سے اس دنیا میں جلوہ فرما ہوا، اور حرم پاک میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ یہ سب ارادہ الہیہ ہے نا، ہر ایک کا وقت مقام کس کے گھر میں پیدا ہوگا، یہ سب ارادہ ازلی ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، اور اللہ کے فیصلے سے کوئی چیز ہٹ نہیں سکتی۔ تو اللہ کا فیصلہ کہ حضرت علی کی ولادت کہاں ہو رہی ہے، اور اللہ ہی کا فیصلہ کہ حضرت علی کی شہادت بھی مسجد میں ہو رہی ہے۔ خانہ کعبہ سے لے کر حرم پاک کی پیدائش سے لے کر کوفہ کی مسجد تک کا جو سفر ہے وہ مسجد ہی سے شروع ہو کر مسجد ہی میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ، یہ ظرف کا صیغہ ہے، مسجد مفعل کے وزن پر، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ۔ تو سجدہ کرنے کی جگہ ہی پر پیدا ہوئے اور سجدہ کرنے ہی کی جگہ پر آپ کی شہادت ہوئی، اور یہ اللہ کا انعام ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل۔ پھر جب آپ کی عمر 4 برس ہوئی تو آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ حضرت ابو طالب پر اہل و عیال کا بوجھ زیادہ ہے، بچے کافی ہیں، تو حضرت عباس سے مشورہ کیا کہ ان کا کچھ جو ہے سہارا بننا چاہیے۔ تو حضرت عباس نے حضرت جعفر یعنی حضرت علی کے بھائی کو گود لے لیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ انتخاب حضرت علی پر پڑی۔ تو 4 برس کی عمر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے حبیب کے ساتھ رہنے لگے۔ آپ کی عمر کا فرق 30 برس کا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 30 برس تھی تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا 40 برس کی عمر میں، اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 10 برس تھی۔ تو اب غور فرمائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی پرورش میں لے لیا، پھر ساری زندگی حضور ہی کے ساتھ رہے ہیں۔ یہ صحابیت، صحبت اور یہ برکت جو حضرت علی کو حاصل ہوئی ہے کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ تو جو ایک نگاہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے، اس کے مقام و مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک موقع پر ایک روایت میں آتا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ پر تھے، آپ سواری پر سوار ہیں اور سامنے سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک شخص آیا، اور اللہ نے اس کے نصیب میں ایمان رکھا تھا، وہ سامنے دشمن کی طرف سے تھا، مقابلہ کرنے کے لیے آیا اور گھوڑے پر سوار تھا، اور حضور کو دیکھ کر کہتا ہے اگر میں آپ کو مان لوں، آپ پہ ایمان لے آؤں تو میرے لیے کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تیرے لیے جنت ہے۔ تو پتہ نہیں اس کے دل میں کیا حضور کے ان الفاظ سے ایک اثر پیدا ہو گیا، اور اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کتنی دیر ہوئی ایمان، ابھی کوئی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، کوئی زکوٰۃ، کوئی حج، کوئی عمل کا موقع نہیں ملا۔ پھر اس نے کہا کہ جب آپ کو اللہ کا رسول مان لیا، اللہ کا پیغمبر مان لیا، تو پھر آپ کی قدم بوسی بھی کرنی چاہیے۔ تو بس اس کے لیے وہ گھوڑے سے اترنا چاہتا تھا اور اترنے لگا، اور جہاں پیر رکھ کے اترا جاتا ہے اس مقام پر اس کا پیر پھنس گیا اور سر کے بل گرا اور گردن زمین سے ٹکرائے اور گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وفات پا گیا۔ اب یہ شخص جو ہے بس ایمان لایا اور وفات میں 2 4 5 منٹ کا وقفہ ہے، یہ ایمان لا کر حضور کی زیارت کر کے وہ شرف پا گیا کہ جو شرف نہ کسی غوث کو حاصل ہے، نہ کسی قطب کو، نہ کسی ابدال کو حاصل ہے، بلکہ حضور کے صحابہ کے علاوہ تمام لوگوں کے اگر نیک اعمال کو جمع کر لیا جائے
تو اس شخص کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا کوئی۔ اور یہ شرف کیسے حاصل ہوا؟ عمل کا تو موقع ہی نہیں ملا، حضور کے مبارک چہرے کو دیکھنے کا یہ شرف ہے۔ تو صرف اتنے لمحات کے لیے جس نے زیارت کی، آئندہ آنے والا کوئی امتی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کی عمر سے لے کر حضور کی وفات تک حضور کے ساتھ ہے، اتنی صحبت کسے حاصل ہوگی؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تربیت فرما رہے ہیں، حضور کی تربیت کا رنگ کیسا ہوگا؟ جب بھی دیکھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی گفتگو کا سننا اور آپ کے روز مرہ کے اعمال و افعال نگاہوں کے سامنے ہیں، اور حضور کی تربیت اور پرورش سے آپ گزر رہے ہیں، تو وہ کیسا ہیرا بنا ہوگا۔ تو یہ صحبت کا جو شرف حضرت علی کو حاصل ہے وہ کسی صحابی کو حاصل نہیں۔ ویسے دیکھا جائے تو صدیق اکبر مخلوق میں انبیاء کے بعد سب سے افضل، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، لیکن ان تین کے علاوہ حضرت علی کو دیکھا جائے تو حضرت علی کا کوئی مد مقابل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ صحبت بعض اوصاف ایسے ہیں کہ وہ انفرادی خصوصیات ہیں، وہ دوسروں میں نہیں پائی جاتی۔ جیسے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر ہونا، جو تمام جنتی خواتین کی سردار ہیں، یہ شرف کس کو حاصل ہے؟ اور کسی کو حاصل ہے؟ جنتی نوجوانوں کے سردار کا باپ ہونا، یہ تو کسی کو شرف حاصل نہیں۔ تو انفرادی خصوصیات بہت ساری ہیں جو حضرت علی کو حاصل ہیں اور کسی دوسرے صحابی کو نہیں ہیں۔ اور یہ شرف کس کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد اسی کی پشت میں رکھی، اور اللہ نے اپنے حبیب کی اولاد علی کی پشت میں رکھی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کا سلسلہ حضرت علی سے جاری ہوا۔ تو وجود علی کس قدر اللہ کی بارگاہ میں مقبول، کس قدر وہ ستھرا وجود، کس قدر وہ پاکیزہ وجود، کس قدر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عظمت اور شان والا وجود۔ اسی طرح سے جب آپ نے 10 برس کی عمر ہوئی اور جب آپ نے حضور نے اعلان نبوت ابھی نہیں فرمایا تھا، اور حضرت خدیجہ ایمان لا چکی تھی، اپنے اطراف والے قریبی لوگوں کو حضور نے بتایا تھا، تو حضرت علی نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک دن حضور اور حضرت خدیجہ نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے ایک نئی چیز دیکھی، تو آپ نے حضور سے بعد میں سوال کیا کہ یہ کیا تھا؟ تو حضور نے ساری تفصیل بتائی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک طریقہ ہے، اللہ ایک ہے، معبود برحق ایک ہے، اس کے کوئی شریک نہیں ہے۔ اور حضور نے حضرت علی کو دعوت دی، تو ایک نئی چیز تھی آپ کے لیے، تو آپ نے کہا میں اپنے والد سے مشورہ کروں گا، تو حضور نے منع فرمایا کہ ابھی میں اس کا اظہار نہیں کر رہا ہوں، تم مشورہ مت کرنا، تم خود غور و تفکر کرو اور پھر تم اس کا جواب دینا۔ تو وہی رات تھی جس میں حضرت علی خود غور و تفکر کرتے رہے، حالانکہ 10 برس کی عمر ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا، کشادہ کر دیا۔ افمن شرح اللہ صدرہ علی الاسلام فہو علی نور من ربی، کیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا سینہ اسلام کے لیے نہیں کھول دیا؟ تو پھر اس سینے کی کشادگی کے بعد تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نور پر ہے، عطا کردہ نور پر۔ جیسے ہی صبح ہوئی حضور کی بارگاہ میں آ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو سب سے پہلے خواتین میں اسلام لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور مردوں میں ایمان لانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، غلاموں میں ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ ہیں، اور بچوں میں ایمان سب سے پہلے لانے والے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم۔ تو سابقون اولون میں بہت سارے لوگ ہیں جو مکے کی ابتدائی تکلیف والے دنوں میں حضور علیہ السلام پر ہجرت سے پہلے ایمان لائے، وہ سارے سابقون اولون ہیں، لیکن ان سابقون اولون میں بھی سب سے پہلا علی ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ کلاسیں ہیں، ان کلاسوں میں یہ بچے، اس کلاس میں یہ فرسٹ آیا، اس کلاس میں یہ فرسٹ آیا، اس کلاس میں یہ فرسٹ آیا ہے، تو فرسٹ بہت سارے ہیں، لیکن ان فرسٹ کے نمبر سب کے جمع کیے جائیں تو یہ بچہ ایسا ہے کہ سارے فرسٹ والوں سے یہ آگے بڑھ گیا ہے۔ تو سبقت تو بہت سارے لوگ لے گئے تھے، لیکن اس سبقت میں اولیت جسے حاصل ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بدرجہ اتم یہ سابقون، اللہ کی طرف سبقت لے جانے والا، اللہ کے رسول کی طرف سبقت لے جانے والا، اللہ کے دین کی معاونت میں سبقت لے جانے والا، اور اللہ تعالیٰ کے
دین کی نصرت کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار کرنے والا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال طور پر السابقون والی سبقت والا معنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود پاک میں پایا جاتا۔ پھر جب ایمان لے آئے تو حضور نے دعوت کے لیے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اعلان کرو تو حضور نے اعلان فرمایا، تو عام طور پر جب اعلان کیا تو ابو لہب نے انکار کیا اور مذاق اڑایا اور لوگوں کو منتشر کر دیا، تو دعوت صحیح طرح سے نہیں دی جا سکی۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا کچھ دنوں بعد کہ تمام بنی ہاشم کو بلاؤ اور خاندان والوں کو دعوت دی جائے گی۔ تو دعوت کا اہتمام کیا، کھانا کھانے کے بعد حضور نے دعوت ایمان سب کو دی، میں اللہ کا رسول بن کر تمہاری طرف سے آیا، اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ گے تو تمہارے لیے آخرت میں جنت۔ تو کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ کوئی ہے جو اللہ کے دین کے معاملے میں میری مدد کرنے والا ہو؟ حضرت علی 10 سال کے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، اتنے سارے لوگ موجود تھے۔ حضرت علی کھڑے ہو جاتے ہیں، میں ہوں کہ جس کی آنکھوں میں ابھی درد ہے، جس کی ٹانگیں پتلی پتلی ہیں، لیکن وہ آپ کے دین کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ ہے۔ 10 سال کا ایک بچہ کسی سے گھبرا نہیں رہا، ڈر نہیں رہا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حضور نے فرمایا تم بیٹھو۔ پھر حضور نے اعلان فرمایا، پھر علی ہی کی آواز آتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے علی آپ کے ساتھ ہوں۔ حضور نے فرمایا تم بیٹھو۔ پھر حضور نے اعلان فرمایا کہ ہے کوئی میرے ساتھ مجھ پر ایمان لانے والا اور اللہ کے دین کے معاملے میں میری نصرت کرنے والا؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر علی کھڑے ہو گئے۔ تو دین کی نصرت کے معاملے میں اس عمر میں علی کا یہ جذبہ ہے کہ ہر موقع پر جب حضور نے پکارا ہے تو علی کی آواز آئی، اور کسی نے صدا بلند نہیں کی، علی نے صدا بلند کی کہ علی آپ کے ساتھ ہے دین کی نصرت کے سلسلے۔ پھر جو بھی غزوہ دیکھیں، جو بھی معرکہ دیکھیں، ہجرت کا موقع، اس میں جان نثاری کا معاملہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے در پہ ہو گئے کہ حضور کو قتل کرنا ہے معاذ اللہ، کیونکہ حضرت ابو طالب فوت ہو گئے۔ وہ ساری پروٹیکشن قبائلی جو تھی وہ ختم ہو گئی، اور اب حضور کے گھر کا گھیراؤ کر لیا ہے، اور اب حضور کو ہجرت کا حکم ہو گیا۔ تو حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی کو فرمایا کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ بندہ کہے گا نا مرنا ہے بستر پہ سونا ہے، مطلب وہ قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ تو دیکھیں گے بھی نہیں، پہلے وار ہی کریں گے نا، جلدی مار دو معاذ اللہ، پھر دیکھیں گے کہ کون ہے اندر۔ تو یہ تو سیدھی سیدھی موت کے منہ میں جانے والا معاملہ، لیکن وہ جانثار لوگ تھے۔ تو ہجرت کے وقت جو جانثاری کا مظاہرہ حضرت صدیق اکبر نے کیا ہے کہ کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کہ جس طرف سے بھی حضور پر اگر حملہ ہو تو وہ ابو بکر پر حملہ ہو۔ تو علی بھی اس معاملے میں حضرت ابو بکر سے پیچھے نہیں ہے۔ علی یہ امانتیں لوگوں کی ہیں، صبح تم یہ امانتیں لوگوں کو پہنچانا اور پھر مدینے میں آ جانا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس رات میں بڑے سکون سے سویا کہ آج میرا انتقال نہیں ہوگا، ورنہ تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا، کیا معلوم کہ آج رات کو سوئے صبح اٹھے یا نہ اٹھے۔ ہماری بہن کا ایک ایسی طرح سے انتقال ہوا کہ وہ رات کو سوئی صبح اٹھے ہی نہیں، وہ بالکل تندرست تھی، کوئی بیماری نہیں، کچھ بھی نہیں، 42 سال اس کی عمر تھی۔ تو ایسا ہوتا ہے، اللہ کی قضا، اس کے فیصلے کو کون ٹال سکتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس رات میں بڑے سکون سے سویا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا صبح امانتیں واپس کرنا اور پھر مدینے آ جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے بتا دیا کہ صبح تو زندہ ہوگا اور لوگوں کی امانتیں واپس کرے، اور بڑے سکون سے میں حضور کے بستر پر سویا رہا۔ اور جب وہ حضور یاسین شریف پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور جب آپ نے مٹی ان کے چہروں پر پھینکی تو ہر ایک اپنی آنکھیں مل رہا تھا اور کسی کو کچھ دکھائی نہ دیا، اور حضور ہجرت فرما گئے۔ پھر جب صبح ہوئی ہے اور انہوں نے گھر پر حملہ کیا اور گھر میں داخل ہو گئے اور چادر کھینچی ہے، تو حضرت علی تو ایسے کسی کو بھی وہ قتل تو نہیں کر سکتے تھے، وہاں قصاص وغیرہ کے معاملات، ایک قبائلی نظام تھا نا، تو قبائلی نظام میں بڑے جکڑے ہوئے لوگ تھے، وہ ایسے کارروائی نہیں کرتے تھے۔ تو حضور کے قتل پر سب جمع تھے، اس لیے حضور کی ذات پاک نشانہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ تو جب اللہ بچانے والا ہے تو پھر کون، اور اللہ نے بتا بھی دیا تو پھر کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو حضرت علی نے اس وقت جس جانثاری کا مظاہرہ فرمایا
کہ کیسے مقام پر آپ نے آرام فرمایا جب موت یقینی نظر آتی. لیکن وہ تو پہلے مہاجر تھے نا، مہاجر اللہ نے فرمایا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہر چیز کو ترک کر چکے تھے، تو ان کے نزدیک اس زندگی کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی قدر و منزلت اصل تھی. پھر ہجرت کے 2-3 دن بعد آپ نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے بعد جب یہ مواخات کا معاملہ آیا، حضور بھائی بھائی بنا رہے ہیں مہاجر اور انصار کو، تو حضرت علی بھی دیکھ رہے میری بھی باری آئے گی، میری باری آئے گی، دیکھیں مجھے کس کا بھائی بناتے. حضور نے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور آپ نے سب کو بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنا. تو حضور نے فرمایا، علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، یہ رشتے تو دنیا تک رہیں گے، لیکن تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. تو حضور نے مواخات حضرت علی سے قائم فرمائی اور حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا. تو یہ کس قدر محبت کا تقاضا کرتا ہے. اور یہ خالی لفاظی تو نہیں تھے نا، ہم بہت سارے لوگوں کو بھائی بول دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نبی جب کلام کرتا ہے تو کامل معنویت رکھتا ہے اپنے اندر. تو حضور کو کس قدر جذباتی وابستگی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ اپنا بھائی قرار دیا کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی. اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی موقع پر حضرت علی کی شان کو بیان فرمایا. چنانچہ ایسے مواقع بھی آئے کہ جس میں حضور حجۃ الوداع کے موقع سے آپ نے حج فرمایا، ایک ہی حج حضور نے زندگی میں کیا، اور پھر اس سے واپسی کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام جسے غدیر خم کہتے ہیں، غدیر تالاب کو کہتے ہیں، جس جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، آپ نے قیام فرمایا، وہاں ایک تالاب تھا، تو اس تالاب کے اعتبار سے اس علاقے کا نام بھی تھا، تو اس لیے اس کو غدیر خم کہتے ہیں. وہاں پر حضور نے قیام فرمایا اور وہاں خطاب فرمایا، اور اس خطاب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک الفاظ یہ تھے کہ کیا ہر مومن مجھ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہیں کرتا؟ تو تمام صحابہ نے کہا، حضور یقیناً ہمارا تو ایمان ہی کامل نہیں ہوتا. آپ ہی نے تو فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ میں اسے، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. تو حضور نے فرمایا، کیا ہر مومن مسلمان مجھ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہیں کرتا؟ حضور کیوں نہیں کرتا؟ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ علی ہے. علی، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا کوئی دعویٰ کر رہا ہو تو یہ دعویٰ پایہ تکمیل تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک حضرت علی کی محبت اس کے اندر نہ ہو. حضرت علی کی محبت ہے تو حضور کی محبت ہے، اور حضرت علی کی محبت نہیں ہو اس کے دل کے اندر تو پھر حضور کی محبت کا دعویٰ کھوکھلا ہے. یہ دعویٰ کبھی بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. تو حضور نے فرمایا کہ جو مجھے محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی محبوب رکھتا ہے. پھر آپ نے دعا کی ہے، اللہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، جو علی کو محبوب رکھے یا اللہ تو بھی اسے محبوب رکھ، اور جو علی سے بغض رکھے یا اللہ تو بھی اس سے بغض رکھ. اب آپ غور فرمائیے کہ حضرت علی کا اس قدر بلند مقام و مرتبہ کہ اللہ کا حبیب اسے محبوب رکھے، اور پھر دعا فرمائے کہ اللہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ. تو بتائیے نبی کی دعا مقبول ہوتی ہے یا رد ہو جاتی ہے؟ بولیے، مقبول ہوتی ہے. اس کا مطلب اللہ کے حبیب کی دعا کا ثمر یہ ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو اپنا محبوب بنا لیا. پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس نے حضرت علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا. جس نے حضرت علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علی سے محبت کر رہا ہے وہ علی سے محبت نہیں کر رہا بلکہ اللہ کے رسول سے محبت کر رہا، اور جو اللہ کے رسول سے محبت کر رہا ہے وہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کر رہا بلکہ وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی محبت براہ راست بالواسطہ اللہ کی محبت ہے. تو اگر علی کی محبت، حضرت علی کی عظمت
کسی دل میں نہیں ہے اور وہ ناپسندیدگی کا اظہار رکھتا ہے اور آپ کے لیے اپنے دل میں بغض رکھتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر بنا۔ ہمارا تو ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خانہ سے، آپ کی اولاد سے محبت نہ کریں۔ بھئی آپ پر کوئی احسان کرنے والا ہوگا، قاری صاحب کے صاحبزادگان کی آپ عزت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں بھئی؟ اس بزرگ ہستی کے آپ پر احسانات ہیں، تو جس کے احسانات ہوں گے اس کو خوش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب کوئی بھکاری بھیک مانگنے فقیر آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ تمہارے بچے جی ہیں۔ وہ ویسے آپ کو دعائیں دے رہا ہوگا، آپ کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن جب کہے گا اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، ان کو ہر آفت بلا مصیبت سے بچائے، تو جیب میں ہاتھ چلا جائے گا، یار بچوں کو دعا دے رہا۔ تو رسول اللہ کے بچوں سے، رسول اللہ کے گھر والوں سے اگر محبت رکھے گا تو خوشی کا، کس کے خوشی کا سبب بنے گا؟ اور حضور نے فرمایا کہ میں اپنی اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا ہوں، ہمارا اجر تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ لا اسألکم علیہ من اجری الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میں تم سے ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کا تعلق رکھنا۔ تو جو حضرت بیوی فاطمہ کا ادب نہ کرے، ان سے محبت کا تعلق نہ رکھے، حسنین کریمین اور حضور کی آل پاک سے محبت کا تعلق نہ رکھے، حضرت علی کو اپنے سر کا تاج نہ سمجھے، تو پھر وہ حضور کی خوشنودی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ بلکہ ان لوگوں کا جب نام آئے تو دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جانی چاہیے، چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو جانے چاہیے۔ یہی تو قلبی عزت کی اور محبت کی علامت ہے، ورنہ دل کے اندر محبت اگر چھپی ہوئی ہے تو کب ظاہر ہوگی؟ کیسے ظاہر ہوگی؟ وہ چہرے ہی سے تو ظاہر ہوگی کہ علی کا نام لے تو چہرہ کھلکھلا اٹھے۔ جب بچہ دور کے سفر سے کئی برسوں کے بعد گھر آتا ہے تو ماں اس کو دیکھ کے ہی ماں کے چہرے دیکھنے والا ہوتا ہے، تو وہ خوشی کیوں ہو رہی ہے ماں کو؟ اس لیے کہ ایک جذباتی وابستگی ہے۔ تو علی کی محبت اگر دل میں ہوگی تو کیسے ظاہر ہوگی کہ علی رضی اللہ عنہ کا نام لیا جائے تو محبت کرنے والے کے جو ہے چہرے جگمگا اٹھیں، ان کے چہروں پر خوشی ظاہر ہو، اس لیے کہ ان کا دل خوش ہوا۔ جب اندر خوشی ہوئی تو وہ خوشی چہروں پر بھی ظاہر ہونے لگی۔ اسی طرح سے حضور علیہ السلام نے جب یہاں یہ فرمایا، ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ علی مجھ سے ہیں یعنی میرے خاندان سے، وہی بنی ہاشم، وہی قریش، اور قریش کا خاندان بنی ہاشم، اور دادا بھی ایک، تو اوپر جا کر یہ مل جاتا ہے۔ اور میں علی سے ہوں یعنی میری صفات کمال کا ظہور علی کے ذریعے سے ہوگا۔ اگر میرے کمالات کو دیکھنا ہے، میری سنتوں کے پیکر کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو۔ تو حضور نے یہ بھی فرمایا۔ مزید ایک بار ایک ابن سلام اور ان کے حواریوں کا، ان کے ساتھیوں کا ایک وقت حضور کی بارگاہ میں آیا کہ حضور ہم آپ پر ایمان لے آئے، ہمارے گھر بہت دور دور ہیں اور ہم اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکتے، کیونکہ ہمارے قبیلے والوں کو پتہ چلے گا کہ ایمان لے آئے ہیں تو ہم سے قطع تعلق کریں گے اور ہم سے کوئی واسطہ نہیں رکھے گا، لہٰذا یہی مجلس، یہی ٹھکانہ ہمارا ٹھکانہ ہے اور کوئی جگہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول تمہارا مددگار ہے۔ یہ حضور نے فرمایا اور پھر حضور مسجد میں تشریف لے آئے۔ جب مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے۔ ان میں ابن سلام کے جو وفد حضور سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر چکا تھا، ان میں کا ایک شخص جو ہے وہ مسجد کے پاس کھڑا ہوا تھا سائل کی حیثیت سے کہ مجھے کچھ دیا جائے، کیونکہ وہ بیچارے غریب الوطن تھے، یہاں پر ان کا ٹھکانہ کوئی نہیں تھا، ضرورتیں پوری کسی سے کچھ ملے گا تو پوری ہوں گی ورنہ نہیں ہوں گی۔ تو حضور نے اس سائل سے کہا کہ تمہیں کسی نے کچھ دیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں دیا۔ تو حضور نے فرمایا کیا دیا؟ کہ چاندی کی ایک انگوٹھی دی ہے۔ کس نے دی ہے؟ کہا یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ شخص وہ حضرت علی تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے تو یہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس نے دی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کس حالت میں دی ہے؟ فرمایا رکوع کی حالت میں دی ہے۔ تو حضور نے نعرہ تکبیر لگایا اس وقت،
اور حضور نے یہ آیت تلاوت کی جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ بے شک تمہارا دوست اور مددگار اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو وہاں پر ولی جو ہے اللہ کا ولی، اللہ تو ہے، رسول بھی اللہ کا ولی ہے، وہ بھی معلوم ہو رہا ہے، لیکن ایمان والوں کو اجمالی طور پر بیان کر دیا۔ یہ آیت کس کے بارے میں اتر رہی ہے، اس کا مصداق ابھی کسی کو معلوم نہیں تھا، ایک عموم تھا کہ بھئی سبھی ایمان والے ایک دوسرے کے مددگار ہیں، لیکن حضور نے جب حضرت علی نے اس میں آیت میں ہے کہ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں، تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور فرمایا کہ علی اس آیت کا مصداق ہے، یعنی جس ایمان والے کے اللہ کا، ایمان والوں کے مددگار ہونے کا ثبوت اس آیت میں دیا جا رہا ہے، حضرت علی اس پر صادق اترتے ہیں۔ یہ آیت حضرت علی کے بارے میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی گواہی قرآن دے رہا ہے، حضرت علی کے مددگار اور ولی اور مشکل کشا ہونے کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ اللہ فرما رہا اللہ مومنوں کا مددگار ہے، تو مشکل کشا اللہ قیامت تک کے لیے یا اسی وقت کے لیے تھا، اور اس کا رسول ہے، وہ بھی ولی ہے، وہ بھی مددگار ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اس سے حضرت علی مراد ہیں، یعنی حضرت علی بھی مددگار ہیں ایمان والوں کے، اور ایمان والے قیامت تک آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اسی آیت کے اعتبار سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی مددگار ہیں، اور یہ مدد اللہ ہی کی مدد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر حضرت علی سے مدد مانگ رہے ہیں، بلکہ ایک وسیلے اور ذریعے کو اختیار کر رہے ہیں کہ یہ قدرت اور اختیار اللہ نے انہیں دیا، اللہ کے اختیار کے بدلے، بغیر اللہ کی عطا کے بغیر کوئی کسی کو ایک تنکا بھی نہیں دے سکتا۔ حقیقی مددگار اللہ کی ذات پاک ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نواز دے۔ خود آیت الکرسی میں فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت کے ساتھ؟ تو اللہ جسے اجازت عطا فرمائے گا وہ سفارش کرے گا یا نہیں کرے گا، وہ مددگار ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ گناہوں کی بخشش کا سبب بنے گا یا نہیں بنے گا۔ تو جو اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی بخشش کا سبب بنے، اعلیٰ ترین درجات یعنی اللہ کی رضا کے اعلیٰ ترین مقام، جو سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے جنت، اور وہاں پر سب سے بڑی نعمت جو مسلمان اور مومن کو حاصل ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگی۔ تو اللہ کے پیارے بندے دوسروں کے لیے اپنے اللہ کی عطا سے ان نعمت عظمیٰ کا سبب بن جاتے ہیں، تو کیا دنیاوی معاملات اور مشکلوں کے حل میں وہ سبب اور مددگار نہیں بن سکتے؟ ان کی طرف رخ کرنا غیر اللہ کی طرف رخ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ ہی کی طرف رخ کرنا ہے، وہ اللہ ہی کے اذن سے، اللہ ہی کے اختیار سے۔ خود حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ تعالی عطا فرماتا ہے اور تقسیم میں کرتا ہوں۔ تو ہر ایک کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے، لیکن ملا کس واسطے اور ذریعے سے ہے؟ بس بطفیل مصطفیٰ حاصل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت اتاری رحمت دو عالم نے فرمایا علی اس کے مصداق ہیں۔ تو علی کے ایمان کی گواہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے قرآن کی روشنی میں اس آیت کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ قرآن جس کے ایمان کی گواہی دے اس کا ایمان کس درجہ بلندی پر ہوگا، پھر مددگار ہونے کی گواہی قرآن جس کی دے اس کی مدد کس بلندی پر ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شرف اور عزت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے، اور آپ کے فضائل ایسے ہیں اور اتنے ہیں کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے بارے میں یہ آپ کی پیدائش سے پہلے مشہور تھا کہ دو افراد پیدا ہونے والے ہیں، ایک نبیوں کا سردار ہوگا اور ایک ولیوں کا سردار ہوگا، اور دونوں کا تعلق بھی ایک ہی خاندان سے ہوگا۔ تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ولیوں کے سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بلند مرتبہ، بڑی عظمت اور بڑی شان سے آپ کو نوازا ہے۔ لہٰذا حضرت علی کی محبت ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ جس کے اندر حضرت علی کی محبت نہیں ہے، گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ بھی اس کا کھوکھلا
پن ہے، وہ کھوکھلا دعویٰ ہے، اس کی کوئی اصل حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ سے ہمیں اپنا تعلق مضبوط اور استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے قدم پاک کی خاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ سلطان کربلا تو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا تو ہمارا سلام ہو، مکے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، رحمت خدا کی شان شہیدہ کی روح پر، ملت کے مقتدی کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا زہرا کے لال اور پیغمبر کے نور، زہرا کے لال اور پیغمبر کے نور، دل بندے مرتضیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا بیٹے بھتیجے مانجے سب ہو گئے شہید، قربانی خدا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سر دے دیا مگر نہ دیا، ہاتھ میرے کو سر دے دیا مگر نہ دیا، ہاتھ غیر کو اس نے حق نما کو ہمارا ہو، سلطان کربلا کو ہمارا پڑھ کے درود ادب سے غلام عزیز تو کہ مہمان کربلا کو ہمارا واسطہ لے باتا صدقہ حضرت عائشہ کا،
اور شہید کربلا کا، اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی نیکا یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ دعا سے قبل اعلان سماعت فرما لیں انشاءاللہ العزیز کل سیدۃ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے عنوان سے ہمارے درمیان موجود ہوں گے حضرت علامہ و مولانا مفتی ذوالفقار علی قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ۔ آپ تمام احباب سے التماس ہے کہ آپ اور دوست احباب کو بھی دعوت دے کر اس بابرکت محفل میں شریک ہونے کی سعادت عطا فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. یا ارحم الراحمین ہماری حاضری اپنی بارگاہ ناز میں حاضری کو شرف قبول عطا فرما. یا اللہ اس کا ثواب اپنے کرم کی شایان شام مرحمت فرما. اے قریب رحیم اہل بیت اطہار کی محبت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. ہمارے سینوں کو ان نفوس قدسیہ کی محبتوں سے لبریز فرما. یا اللہ کل بروز قیامت ان حضرات کا ساتھ عطا فرما. ان کی شفاعت ہمارے حق میں قبول و منظور فرما. یا اللہ حاضرین میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. حاضرین کے جو متعلقین ہیں یا اللہ ان میں کوئی بیمار ہے تو اسے بھی صحت و تندرستی اور عافیت عطا فرما. یا اللہ ہم پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ اس مختصر سی زندگی میں اپنی فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. نیکیوں سے محبت اور گناہوں سے نفرت عطا فرما. اے کریم و رحیم ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. یا اللہ اس مجلس کے انعقاد میں جن حضرات نے جس اعتبار سے بھی جو کوشش کی یا اللہ تو تمام کی کوششوں کو اور ان کے دل کے اخلاص کو اچھی طرح جانتا ہے. اے کریم و رحیم انہیں بہتر سے بہتر اس کا بدلہ عطا فرما. یا اللہ اس کا اجر و ثواب تیرے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تمام انبیاء کرام علیہم السلام، تمام صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت اطہار، شہداء کربلا، خاص کر سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو پہنچا. یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے اہل ایمان گزریں گے تمام کے ارواح کو عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ قاری نثار الحق صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما. ان کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے منور فرما. یا اللہ ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرما. درجہ بدرجہ ہر لمحہ جو ہے ان کے درجات میں ترقی اور بلندی فرما. یا اللہ ہم پر بھی اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہماری آخرت بہتر فرما دے. یا اللہ ہماری آخرت بہتر فرما دے. یا اللہ ہمیں دنیا میں آ کر پھر یہاں ناکام ہونے سے بچا دے. یا اللہ کامیابی اپنے فضل سے ہمارا مقدر فرما دے. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک